الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی یحب اخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے احترام انسانیت۔ احترام انسانیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں تو اللہ پاک مجھے مومن بنا دے گا۔ جب میں چاہتا ہوں میری عزت کی جائے، جب میں چاہتا ہوں میرا احترام کیا جائے، ہر جگہ پہ میری عزت ہو، ہر جگہ پہ میرا وقار برقرار رہے، تو پھر مجھے دوسروں کو عزت دینا ہوگی۔ اگر آج میں کسی کی عزت کروں گا تو اللہ پاک مجھے عزت عطا کرے گا۔ اگر آج میں کسی کا احترام خدا پناہ نہیں کرتا تو پھر مجھے اپنے احترام کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اس سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اگر میں خود چاہتا ہوں کہ میں اچھا کھانا کھاؤں، اچھا لباس پہنوں، میرے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی سہولیات ہونی چاہیے، تو پھر مجھے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس بھی اچھا کھانا اور پہننا ہو اور اچھا لباس ہو اور اچھا گھر ہو، اچھی سہولیات ہو۔ لیکن آج ہم حسد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو ہمیں حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے اچھا کپڑا پہن لیا یا ایک بندہ بڑی دیر سے کاروبار کر رہا ہے، دوسرے بندے نے اس کے بعد وہی کاروبار شروع کیا تو اللہ پاک نے اس کو بڑی جلدی عروج عطا کر دیا، تو ہماری زبانوں پہ پھر شکوے آ جاتے ہیں کہ مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا کاروبار کرتے ہوئے، مجھے تو اتنی پروفٹ نہیں ملی اتنی اس کو مل گئی ہے۔ بھائی جس رب نے تجھے کم پروفٹ دی ہے اسی رب نے اس کو زیادہ پروفٹ دی ہے۔ یہ رب کے اختیار میں ہے، جس حال میں چاہے بندے کو رکھے، اور اللہ کی رضا پہ بندے کو خوش رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو، دل کے امیر بننا چاہتے ہو، پیسے کے نہیں، اگر بے نیازی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جس حال میں مالک رکھے اس حال میں اس پہ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ ویسے بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ حضرات ذی وقار، اسی پہلو کو لے کے تھوڑا سا آگے بڑھوں تو جب میں چاہتا ہوں میری بیٹی، میری بہن، میری ماں اور میری بیوی کی عزت محفوظ رہے،
ان کی عزت پہ کوئی حملہ آور نہ ہو، میں چاہتا ہوں، تو پھر مجھے دوسروں کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی عزتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اگر میں ان کی عزتوں کا خیال کروں گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے میری عزتوں کی حفاظت کروائے گا۔ لیکن اگر میں کسی کی عزت کا آج خیال نہیں کروں گا تو پھر مجھے تیار رہنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول ہے کہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، لیتا کوئی ہے، ادا پھر کوئی کرتا ہے۔ زنا صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مکمل بد فعلی کی جائے، اگر کسی کے ساتھ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ لیا تو یہ نظر کا زنا ہے، اگر کسی کی طرف برائی کے ارادے سے ہاتھ کو بڑھایا تو یہ ہاتھ کا زنا ہے، اگر کسی کی طرف برائی کے ارادے سے پاؤں کو بڑھایا تو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ تو زنا ایک قرض ہے، لیتا کوئی ہے، پھر اس کی ادائیگی کوئی کرتا ہے۔ اس لیے اگر آج میں کسی کی عزت کا خیال نہیں کروں گا تو پھر مجھے تیار رہنا چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ میری عزت بھی پارا پارا ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر فاقہ کشی آ گئی، بہت زیادہ فاقہ کشی آ گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، کئی دنوں سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ ان کی بیٹی نے پروگرام بنایا کہ میں بازار جاتی ہوں، جسم فروشی کرتی ہوں، اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے ہم ان سے گھر کا گزارا چلا دیں گے۔ اس کے بابا اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ ایک دن بازار گئی، دوپٹہ اتار کے بیٹھی رہی، اس کی طرف کسی نے نہیں دیکھا۔ دوسرے دن گئی، ذرا اور صورتحال اختیار کی، کسی نے نہیں دیکھا۔ کئی دنوں تک جاتی رہی تو ایک دن اس علاقے کے بادشاہ کا وزیر آیا، اس نے صرف اس عورت کو گلے سے لگایا اور بوسہ لے کے چلا گیا۔ 7 دن گزرے تو بیٹی نے آ کے بابا کے سامنے صورتحال رکھی کہ میں اس ارادے سے گئی تھی تو کام نہیں بنا، البتہ یہ ہوا ہے۔ تو اس کے بابا مسکرانے لگے، اس کے بابا مسکرانے لگے۔ آج ہمیں تو پتہ چل جائے کہ میری بیٹی کا یہ قصور ہے یا بیوی کا یا بہن کا، ہم تو قتل کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ غیرت بڑی ہمیں آتی ہے، اور کسی معاملے میں آئے یا نہ آئے، ان معاملات میں غیرت بڑی آتی ہے۔ اپنی طرف توجہ دینی کوئی نہیں، اس کا قصور سامنے آیا تو بس نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، تو فوراً جناب قتل کر دیا۔ لو جی، یہ بندہ بڑا غیرت مند ہے، حالانکہ اس سے بڑا کوئی بے غیرت ہی نہیں۔ اس کو پہلے اپنے کردار کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بابا میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے تو آپ مسکرانے لگ گئے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے تسلی تھی کہ میں نے اپنی جوانی میں کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، البتہ ایک دن میں نے ایک لڑکی کو گلے سے لگایا تھا اور اس کا بوسہ لیا تھا، اور اتنا ہی ہونا تھا جتنا تیرے ساتھ ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے یہ کیا تھا تو یہ تیرے ساتھ ہونا ہی تھا۔ تو زنا ایک قرض ہے، لیتا کوئی ہے پھر ادا کوئی کرتا ہے۔ اس لیے احترام انسانیت سے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں تو دوسروں کو عزت دیں، دوسروں کی عزتوں کا احترام کریں، اللہ میری عزتوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کروا لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔